بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور ربیع الثانی کے اس مہینے کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس مہینے کے اندر حضور غوث پاک کے حوالے سے کچھ محفل کا بھی انتظام کیا جاتا ہے جسے 11ویں کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ محفل کرنا کیسا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا یہ شرک تو نہیں ہے؟ تو بتاتا چلوں، 11ویں شریف کے آغاز کے حوالے سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حیات کے دنوں میں ہر اسلامی مہینے کی 11 تاریخ کو اپنے مدرسے کے اسٹوڈنٹس کو اہتمام کے ساتھ کھانا کھلاتے تھے، اور نیت کیا ہوتی تھی، ارادہ یہ ہوتا تھا کہ یہ کھانا ان کو کھلا کر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا ایصال کروں گا، یعنی ثواب پیش کروں گا۔ تو آپ اپنی زندگی میں یہ اہتمام فرماتے رہے۔ پھر جب آپ کا یہاں ہر ایک نے جانا ہوتا ہے، اس جہان سے ہر ایک نے جانا ہے، تو آپ کا جب وصال ہوا تو پھر آپ کے ماننے والوں نے، آپ کے متبعین نے وہی کام جاری رکھا، یعنی وہ کھانا کھلانا جاری رکھا۔ پہلے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھی کہ آپ کو ایصال ثواب کیا جاتا تھا، اب اس میں اضافہ ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایصال ثواب ہوتا تھا، ساتھ میں حضور غوث پاک کو بھی ایصال ثواب کیا جاتا تھا۔ اور پھر جب یہ بات چلتے چلتے پاک و ہند کی سرزمین پر پہنچی، یعنی ہندوستان بر صغیر پر، تو پھر اسے 11ویں کے نام سے مشہور ہو گئی یہ بات۔ تو اب 11ویں کا یہی معنی ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے کھانا پکانا اور اسے تقسیم کرنا ہے۔ اور پاکستان اور ہندوستان، ان علاقوں میں اب یہ ایک محفل کی شکل اختیار کر چکی ہے کہ چند آدمی اکٹھے ہو جاتے ہیں اور حضور غوث پاک کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں، آپ کی فضائل کو بیان کیا جاتا ہے نثر و نظم کی صورت میں۔ تو اس طرح یہ محفل منائی جاتی ہیں اور اسے 11ویں کا نام دیا جاتا ہے، اور آخر میں ختم شریف پڑھ کر آپ کو ایصال ثواب کر دیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کر دیا جاتا ہے۔ تو اس 11ویں شریف کو کرنا، اس کی حیثیت شریعت کے اندر مستحب کی ہے، یہ فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اچھی نیت کے ساتھ اگر کیا جائے اور اس کے اندر کوئی خرافات نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جو دین کے برخلاف ہو یا دین کی حد کو توڑنے والا ہو، تو پھر یہ کار ثواب ہے، اس پر ثواب دیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن پڑھا جاتا ہے، نعت ہوتی ہے، اور بزرگان دین کا تذکرہ ہوتا ہے، آخر میں کھانا کھلانا، یہ سب کام کار ثواب ہوتے ہیں۔ تو صرف اس کی مستحب کی حیثیت ہے، نہ کوئی فرض ہے، نہ کوئی واجب ہے، نہ ہی کوئی سنت ہے، صرف یہ ایک مستحب عمل ہے اور کار ثواب ہے، اچھی نیت کے ساتھ اگر کیا جائے۔ اور جو کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کھانے کو نظر کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ نظر ہے حضور غوث پاک کی، تو یہ کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ نظر یعنی کھانا ہوتا ہے، یعنی مراد یہ ہوتا ہے نظر سے کہ اس کا ثواب پہنچانا جو ہے وہ حضور غوث پاک کو ہے، باقی یہ کھلانا اور پلانا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ جو کھانا پلانا کیا جا رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کھانا کھلانے پر جو ثواب ملے گا، اس ثواب کو ہم ایصال کریں گے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو نہ ہی کوئی شرک ہے، نہ ہی کوئی بدعت ہے، بلکہ یہ کار ثواب ہے اگر اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے۔